یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اب یہاں پر دونوں معنی مراد درست ہیں۔ وَاصْبِرْ، اس سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بھی ہے، اور کچھ علماء نے اس سے عام بندہ مومن کو مراد بھی لیا کہ وَاصْبِرْ، اے بندے تو اپنے آپ کو روکے رکھ، اپنے آپ کو جمائے رکھ، اپنے آپ کو اٹیچ رکھ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں خطاب فرما رہا، حکم دے رہا اہل ایمان کو کہ تم ایسے بندوں کو تلاش کرو اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، اپنے رب کو یاد کرنے والے، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، سوائے اپنے رب کو یاد کرنے کے اور ان کا کوئی بھی کام اور مشغلہ نہ ہو، یریدون وجہہ، اور وہ ہمہ وقت اپنے رب کے ہی طالب رہیں، رب کی رضا کے طالب رہیں، رب کے قرب کے طالب رہیں، رب کے الطاف و اکرام کے طالب رہیں، اور رب کے خزانوں کی طرف صبح و شام دیکھنے والے ہوں۔ اب حکم اللہ رب العزت نے دیا، لیکن اس کے ساتھ دو شرائط بیان کی ہیں کہ ہر بندے کے پاس جا کے بیٹھ نہیں جانا، کہ جس بندے نے سر پہ بڑی پگڑی باندھ لی ہے، جس بندے نے کوئی جبہ کبہ پہن لیا ہے، جس نے ہاتھ میں 5-6 انگوٹیاں پہن لی ہیں، وہ جس نے کوئی اپنا حلیہ بنا لیا ہے، وہ پاگلوں والا، تو ہر ایسے بندے کے پاس جا کر بیٹھنا نہیں ہے۔ میں کہ بندوں کی تلاش میں رہنا، بندوں کے ساتھ تمسک قائم کرنا ہے، لیکن فرمایا دو شرائط کی بنا پر۔ وہ دو شرائط کیا؟ یدعون ربہم، کہ صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے ہوں، کہ جب ان کے پاس بیٹھو تو تمہیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خبر دینے والے ہوں، کوئی اللہ کے رسول کی خبر دینے والے، کوئی دین کی خبر دینے والے ہوں۔ پہلی صفت یہ ہو کہ جب ان کے پاس بیٹھو تو کوئی دنیا کی باتیں کرنے والے نہ ہوں، دنیا کی ضربیں تقسیمیں لگانے والے نہ ہوں، دنیا کا نفع نقصان تمہیں سمجھانے والے نہ ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہو، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے ہوں اور اس کا ذکر کرانے والے ہوں۔ اور دوسرا فرمایا یریدون وجہہ، اور ان کی طلب کوئی دنیا کا مال و دولت، کوئی دنیا کی عیش و عشرت، کوئی دنیا کا جاہ و منصب نہ ہو، بلکہ ان کی طلب خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ دو خوبیاں بیان کی، فرمایا کہ ان دو خوبیوں کے حامل افراد کو دیکھو، اور اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے تو اس بندے کے پاس بیٹھ جاؤ، پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ اب یہ حکم جو اللہ رب العزت نے یہ سورہ الکہف کے اس مقام پر ہمیں عطا کیا، اب اسی آیت کو بیس بنا کر ہمارے ہاں ہمارے دین کا، ہماری پریکٹسنگ جو معاملات ہیں، کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی نسبت جوڑتے ہیں، کس نہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے، اس کے پیچھے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ تم نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب ہم جوڑ تو لیتے، لیکن اگلی بات نہیں دیکھتے کہ وہ جو شرائط اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، یہ جس کے ساتھ ہم محبت قائم کر رہے،
یہ جس کے ساتھ عقیدت قائم کر رہے ہیں، یہ دو خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں بھی ہیں کہ نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں یہی وجہ کہ ہمارے آس پاس اس کیڈر کے جو 99% لوگ ہیں، 99% لوگ ہیں، وہ اس شرائط پر پورا ہی نہیں اترتے۔ وہ جن کی صحبت میں اللہ تعالیٰ بھیج رہا تھا اپنی یاد دلانے کے لیے اور دنیا سے غافل کرنے کے لیے، وہ خود وہ لوگ ہیں جو صبح و شام بیٹھ کے دنیا کا طواف کرنے والے، جو صبح و شام بیٹھ کر اس دنیا کی ضربیں تقسیمیں لگانے والے اور دنیا کا جمع خرچ اکٹھا کرنے والے۔ تو جو شخص خود دنیا دار ہے، خود دنیا کی محبت کے اندر پڑا ہوا، دنیا کی محبت میں اندھا ہوا، وہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو کیا دنیا کی برکتی دکھائے گا؟ وہ کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی خبر دے گا جو خود ہی بے خبر ہے، جس کی خود رسائی اس بارگاہ تک نہیں ہے؟ وہ اپنے ساتھ عقیدت کرنے والوں کو اس بارگاہ کا کیا رستہ دکھائے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ، چونکہ مجھ سے پہلے حضور غوث پاک کی شان پر، فضائل پر تو علامہ صاحب نے خطاب بیان فرمایا، تو میں نے چاہا کہ میں اس جہت سے، اب حالانکہ موقع تو یہ بنتا ہے کہ حضور غوث پاک کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ کے مناقب کا ذکر کیا جائے، لیکن اب چونکہ آپ بیٹھے ہوئے مناقب آپ نے سن لیے، تو میں نے چاہا کچھ خبر آپ کو ایسی بھی دے دی جائے کہ جو نسبت ہے، یہ نسبت کن شرائط پر طے کرنے کا حکم دیا گیا، کہ جو محبت قائم کرنی ہے، جو تعلق قائم کرنا، وہ کن شرائط پر مبنی ہونا چاہیے۔ اب حضور غوث پاک کا آپ دیکھ لیجیے کہ آپ خود فرماتے کہ ریاضت اور مجاہدہ، اور جب وہ خود سالک تھے، اس طریقت کے راہ پر خود مسافر تھے، آپ نے فرمایا کہ کئی بار ایسا مرحلہ آیا کہ کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے اور کچھ کھانے کے لیے میسر نہ آتا تھا، اور بھوک اور فاقوں کی یہ شدت ہوتی کہ اگر کوئی عقیدت مند، کوئی مرید سامنے بیٹھ کر کوئی چیز منہ میں ڈال رہا ہوتا تو اس نوالے کو دیکھ کر بے ساختہ آپ کا منہ مبارک کھل جاتا تھا۔ اس قدر فاقے برداشت کیے، اس قدر مجاہدہ کیا، اور جب اس سارے مجاہدے سے گزرے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فضل ہوا تو پھر ہر قسم کی بہاریں بھی تھیں۔ لیکن جو بات سمجھنے والی کہ کس رستے پر چل کے آپ نے وہ مقام حاصل کیا، وہ مجاہدات، وہ ریاضات، اور وہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں غرق ہونا، وہ کئی رات نہائیوں میں بیٹھ کر اس کی یاد میں مستغرق رہنا، یہ وہ طریق ہے جو اس کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہے، جو اس کی بارگاہ کے ساتھ متصل کرنے والا، اور وہ جو متصل ہو جائیں پھر ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم ہے۔ یوں نہیں کہ جس کے ساتھ دل کیا اس کے ساتھ جا کے اپنا تعلق قائم کر لیا، وہ خود بھی اس کا بیڑا غرق ہے، اور آپ جائیں گے تو آپ کا بھی بیڑا غرق آگے سے ہوگا۔ جس کے پاس خود کوئی چیز نہیں ہے، جس کا اپنا دامن خالی ہے، وہ اپنے پاس آنے والے کو کیا عطا کرے گا؟ اور پھر عمل کی جو سب سے بڑا ہمارے ہاں، جو ہمارے اس طریق اور سلوک اور ولایت کے راستے پہ جو دوسرے لوگ سب سے بڑا تان کرتے، وہ ہمارے ہاں عمل میں کمزوری ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو کسی بڑی گدی میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی مقام قطبیت پر فائز ہو جاتے ہیں، مقام غوثیت پر فائز۔ ہم سمجھتے ہیں کسی بڑے پیشوئی گھر پیدا ہو گئے ہیں، بس اس سے بڑی سعادت اب ہو نہیں سکتی ہے، بس اتنے بڑے گھر میں پیدا ہو گئے، بس اب ان سے بڑا کوئی قطب اور غوث اس روئے زمین پر پیدا ہوا نہیں ہے۔ اب ان کی نمازیں سیدھی نہیں ہیں، ان کے روزے سیدھے نہیں ہیں، تقوی طہارت سیدھا نہیں، صبح سے لے کے شام تک دنیا کا مال، دنیا کی ہوس میں پڑے ہوئے جب ایسے بندے کے پاس جائیں گے، وہ کیا اللہ اس کے رسول کی خبر دینے والا ہوگا؟ اور ہم حضور غوث پاک کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ رب العزت نے آپ کو مقام غوثیت عطا کیا، جو ولایت میں آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مقام اور سب سے بلند مقام تھا، جو آپ سے پہلے نہ کسی کو دیا گیا اور آپ کے بعد
قیامت تک آپ کی امت میں کسی اور کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ اس مقام غوثیت پر قائم ہونے کے باوجود آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا؟ ایک بار آپ کسی جنگل میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ اب بڑا مقام اور مرتبہ مل گیا، تو وہاں پر بدبخت ابلیس آیا کہ اب میں انہیں اپنے چکر میں لیتا ہوں۔ تو جس طرح وہ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے نا، کچھ چیزیں دل میں القاء کی جاتی ہیں، تو ابلیس نے اپنی شیطنت دکھائی۔ اس نے کہا کہ عبدالقادر، میں اللہ تعالیٰ کی آواز میں گویا اس نے فتنہ پیدا کیا، عبدالقادر تم نے بڑی ریاضت کر لی ہے، تم نے بڑا مجاہدہ کر لیا، ہم تم سے راضی ہو گئے، ہم تم سے راضی ہو گئے، اب آج کے بعد تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آج کے بعد نمازیں پڑھنے کی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت، جی جن کی نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں۔ اور یہ تو چلے جملہ عذر مزاح ہو گیا۔ میرے استاد ہیں پی ایچ ڈی کے، لاہور جامعہ نعیمہ کے صدر مفتی ہیں، مفتی حسیب صاحب۔ اب وہ کہہ رہے کہ یہ ایکچول معاملہ، یہ ان کی ادھر وہاں پر جو ٹاؤن کے پاس ان کے کوئی تھے جنہوں نے ناظرہ حفظ پڑھا ہوا تھا، ان کے پاس کوئی مرید عقیدت مند تھے۔ اب ان کے محلے میں ایک حضرت صاحب آگے، اور انہوں نے اپنے حلقہ ارادت میں لٹرلی یہ بات کرنا شروع کی کہ میری نمازیں مدینے کے اندر ہوتی ہیں۔ لوگ پاس بیٹھے، وہ زور گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی۔ مرید نے پوچھا حضور آپ ہمیں وہ بڑا درس حدیث دیتے رہتے ہیں، بڑی قرآن کی دین کی باتیں، نمازیں کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میری نمازیں ساری مدینے میں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے وہ بات ادھر آ کے مفتی صاحب کو بتا دی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کریں کہ آپ ایک دن مجھے بھی ان کی مجلس میں لے چلیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگلی ان کی ہفتہ وار مجلس آئی تو مفتی صاحب چلے گئے وہاں پہ۔ اب انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ مفتی صاحب ہمارے استاد ہیں، بس ان کے صحیح بتا وضع کا اور علم کے حیبت اور جلال۔ اب جا کر بیٹھے، وہ 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، وہ کافی سارا وقت گزر گیا۔ اور وہ حضرت صاحب جو بقیہ مجالس میں ہر وقت اپنی شانیں بیان کرتے رہتے تھے، اپنی کرامات بیان کرتے رہتے، وہ کئی گھنٹے گزر گئے اور ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ جی وہ دیکھا نا کہ بندہ کہ اہل علم آگے بیٹھا ہوا ہے تو وہ خاموش ہی رہے۔ وہ بالآخر بچے نے بولا کہ حضرت صاحب آپ فرماتے تھے آپ کی نماز مدینے میں ہے، وہ ذرا بات تو دوبارہ بیان فرما دیں۔ جی حضرت صاحب نے وہاں پہ دعا ختم کی، مجلس برخاست کر دی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے مدینے میں نمازوں کا۔ غوث پاک کی بات، ابھی ابلیس نے جسے القاء کیا جاتا، ہاتھ میں غیب سے آواز دی کہ آپ کو آج کے بعد نمازیں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ نے کہا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں چلے مقام غوثیت پر، میں جس مقام پر بھی چلا جاؤں، میرے آقا و مولا جو تمام انبیاء کے بھی سردار، جو کل مخلوقات کے سردار ہیں، اگر ساری حیات طیبہ نمازیں آپ کو معاف نہیں ہوئی ہیں تو مجھ عبدالقادر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جی تو آپ نے فرمایا کہ جا بدبخت دفع ہو جا، میں سمجھ گیا تو شیطان اور تو مجھے میرے مقام کے اندر ورگلانا چاہتا تھا اور مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا، جا بدبخت دفع ہو جا، دور ہو جا جا۔ جی وہ جب جانے لگا اس نے پلٹ کر دوسرا وار کیا، اس نے کہا عبدالقادر آج تجھے تیرا علم بچا گیا۔ جی تجھے تیرا، نہیں ہم بھی کہتے نا جی ماشاءاللہ باقی ہم بڑے عالم دین ہیں جی، یا کوئی گدی بیٹھ جائے جی ہم بڑے ماشاءاللہ صاحب اسرار ہیں، ہمارے پاس بڑے رموز و اوقاف ہیں، بڑی بڑی ہماری کرامات ہیں جی، ہم تو وہ دم کرتے ہیں، وہ دم تو دور کی بات، ہم تو نگاہ کرتے ہیں اور پتھر پھٹ جاتے ہیں۔ جی وہ بلڈنگیں الٹی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہماری نگاہ سے ہو جاتا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بدبخت تو مجھ پر دوبارہ حملہ کر رہا، پھر فتنہ داخل کر رہا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ جی یہ ہے مقام غوثیت، اور یہ ہے پیغام غوثیت کہ غوثیت کے مقام پر چلے گئے اور پھر بھی فرما رہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں بلکہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب کسی پیر کے پاس بیٹھ گئے،
کسی فقیر کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کبھی اس کے منہ سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ یہ کہ اگر یہ میری کرامتیں ہیں اور میرے ابا کی کرامتیں اور میرے دادا جی کی کرامتیں ہیں، بس اس سے آگے اوپر جاتے نہیں ہیں۔ اب جو شخص اس میں کے چکر میں ہو، جو اپنی ذات کو پروجیکٹ کرے کہ میں نے دعا کی یوں ہو گیا، میں نے نظر کی یوں ہو گیا، یا میرے بزرگوں نے یوں کر دیا، جس بندے کو یہ باتیں کرتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائے یہ بندہ دو نمبر، سمجھ جائیں کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ جس کے پاس کوئی خیرات موجود ہو حضور غوث پاک کی ولایت کی، وہ کبھی اپنی ذات کی تشہیر کرنے والا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ یہی بولے گا کہ جو ہے وہ حضور غوث پاک کا فضل، آپ کی نگاہ ہے، یہ میرے آقا کا کرم اور یہ میرے رب کا فضل ہے، کس نے یہ کرم مجھ پر کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس آج کی مجلس میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، جن کی تعظیم اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے، لیکن ساتھ شرط لگائی کہ پہلے پرکھ لو، چیک کر لو، یہ جس کو ولی سمجھ رہے یہ ولی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور ولی پرکھنے کی دو چیزیں، دو علامتیں بیان فرمائی۔ پہلی علامت یہ کہ اس کے پاس بیٹھو اور دیکھو کہ وہ کس کا ذکر کرنے والا ہے۔ اگر دنیا کا ذکر کرنے والا ہے، مال دنیا کا ذکر کرنے والا، تو سمجھ جاؤ اس کا دور دور تک ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر صبح و شام وہ میرا ذکر کرنے والا، میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا اور میرے دین کی باتیں کرنے والا ہے، تو سمجھ جاؤ اس کو کچھ ولایت کی خیرات ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ دیکھو کہ وہ صبح شام کس چیز کا طالب ہے۔ آیا اس چیز کا طالب ہے کہ میرے پاس اور مرید آئیں، اور بندے آئیں، اور دم کرائیں، اور پیسہ آئے، اور عزت آئے، اور شہرت آئے، تو دیکھو وہ طالب کس چیز کا۔ اگر دنیا کا طالب ہے اور مال دنیا کا طالب ہے تو سمجھ جاؤ اس کا دامن بالکل خالی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو صبح و شام اللہ کی رضا کا طالب ہے، اس کے قرب کا طالب ہے، اس کے انوار کا طالب ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ ولایت کی خیرات ملی ہوئی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں آپ سے، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمیں آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔